الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ یہ سوال ہے فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ ویسے تو تمام نمازیں جو فرض ہیں ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان کی پابندی کے ساتھ ان کا ادا کرنا جنت کی ضمانت ہے۔ ان کے ترک پر شدید ترین وعیدیں ہیں۔ بالخصوص عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار حاصل ہو سکے تو وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر کی نماز اور غروب سے پہلے والی نماز یعنی نماز عصر کی مکمل حفاظت کرے۔ اور پھر ان دونوں اوقات میں فرشتوں کی تبدیلی کی خبر بھی ہمیں دی گئی ہے، اطلاع دی گئی ہے کہ وہ فرشتے جو بطور کرامن کاتبین تعینات ہیں ہمارے کندھوں پر، ہمارے اقوال اور اعمال نوٹ کر رہے ہیں، وہ صبح کی نماز کے وقت جو آتے ہیں وہ عصر کے وقت جاتے ہیں، اور عصر کے وقت آنے والے صبح کی نماز کے وقت جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہمیت ہے کہ فرشتہ جا کر سب سے پہلے اللہ کو بندے کی نماز ہی کی اطلاع دیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل نمازوں کے موجود ہیں، بالخصوص صبح کی نماز کے۔ جنت میں تو انسان قیامت کے دن کے بعد حساب دے کر جائے گا، لیکن اکثر جگہ پر ہم ایسے قصے سنتے ہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں صاحب کو جنت میں دیکھا، یا انہیں اطمینان سے دیکھا، خوش دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری فلاں نیکی کی وجہ سے جنت یا دوزخ تو انسان کو روز قیامت حساب کے بعد ہی ملے گی۔ تو بہرحال سوال کا خلاصہ سامنے آ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ حساب و کتاب کا ایک دن مقرر ہوگا، اس میں اللہ کی عدالت لگے گی، جنت اور جہنم میں جانے کے فیصلے لوگوں کے کیے جائیں گے۔ لیکن اس سے قبل ایک جو مرحلہ ہے وہ بھی گو بعین ہی یہ جنت و جہنم والا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اور سوال کرنے والے فرشتوں کے سوالات کے جواب درست دیتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، افتحوا لہ بابا من الجنہ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کی کھڑکی اس قبر پہ کھول کر اس کو جنت کا باغیچہ بنا دو، اس انسان کے لیے جنتی لباس اتار کر اسے پہنا دو، جنتی بچھونا بچھا کر اسے آرام سے سلا دو۔ اور ایسے ہی اس کے برعکس بدعمل شخص کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول کر اسی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اسی قبر میں جہنمی لباس پہنا کر جہنمی بچھونا بچھا کر اسے سلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مناظر جو ہے وہ بھی جنت سے کم نہیں ہے کہ جنت کا باغیچہ بن گیا، جنت کا ٹکڑا بن گیا اس کے لیے، اور روحوں کا معاملہ جہاں ہے تعلق تو اس باغیچے کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہاں اس کی خوشحالی اور مختلف احادیث کہ اللہ تعالیٰ کس شکل میں جنت کے باغات میں انہیں چھڑوا دیتا ہے، چرتے ہیں باقاعدہ اس انسانی شکل میں، یہ پھر سے بنایا جانا اور پھر جنت و جہنم میں جانا یہ قیامت کے دن ہے۔ اس سے قبل جنتیوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنتوں میں چرتی ہیں، کھاتی ہیں،
پیتی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ بیان اور قصص کا خلاصہ۔ سوال یہ ہے کہ میری بیوی کو بیٹا ہوا تھا، آج پورے 27 دن ہو گئے اور حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو آیا وہ غسل کر کے نماز ادا کر سکتی ہے یا وہ پورے 40 دن کرے؟ دیکھیے، یہ نفاس کی جو مدت ہے یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنفساء 40 یوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دم نفاس، جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، دم نفاس والی عورت کے لیے 40 دن مقرر کیے ہیں۔ ہاں اگر اس سے پہلے وہ پاکیزگی کو دیکھ لے تو غسل کر کے نمازیں روزے رکھ سکتی ہے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ دن جو ہیں 40 ہیں، کہ 40 دن گزر جانے کے بعد بھی خون جاری ہے تو پھر وہ دم نفاس نہیں ہوگا، وہ بیماری کا خون ہوگا، لہذا اسے غسل کر لینا ہوگا۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ 40 ہیں، کم سے کم میں کوئی مدت مقرر نہیں۔ 20 دن میں، 15 دن میں، 10 دن میں، 27 دن میں بھی عورت پاک ہو جائے تو غسل کر کے نمازیں شروع کر دے۔ اسی حوالے سے ایک سوال بھی ہے تو مجھے کرنا تھا، اگر نفاس کے دنوں کے بعد یا اس کے علاوہ بھی حیض کے دنوں کے بعد جن عورتوں کو خون آتا ہے تو اس صورت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں تو بیماری کا بھی اندیشہ ہے، اس میں کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سوال تقریباً ساتھیوں نے سن لیا۔ دیکھیے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ خون آنے والا وہ دم نفاس یا دم حیض ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ آنے والا، کیونکہ بعض خواتین کو مہینے میں 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ بھی حیض آ سکتا ہے، اور ان کا احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ اگر وہ دم نفاس یا دم حیض ہے تو اس حالت میں شوہر کا بیوی کے ساتھ ملاپ ناجائز اور حرام ہے قطعی طور پر۔ اگر وہ آنے والا خون جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے، وہ احادیث میں موجود ہے کہ آج تو خیر طب کی ترقی کا دور ہے، اس کی مختلف شکلیں اور تفصیلات بھی دنیا کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اختصاراً اس وقت کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نس پھٹ جاتی ہے، رحم کی نس بسا اوقات خاتون کی پھٹ جاتی ہے اور وہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خون اس نس کے پھٹنے کا ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں، حیض نہیں کہتے، استحاضہ کہتے ہیں، تو ان دنوں میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، اور ان دنوں میں اس خون میں میاں بیوی کے ملاپ میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، حرمت نہیں ہے۔ طبی اعتبار سے اس کی ہدایات اور پرہیز وہ اپنے اختیار میں ہے اس کے، باقی شرعی طور پر کوئی پابندی اور ممانعت نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا غسل جنابت کے بعد کپڑے یا تولیہ وغیرہ سے جسم کو صاف کر سکتے ہیں؟ ایسی دین اسلام میں کوئی پابندی اور ممانعت ہمیں نہیں ملتی، اور نہ ہی یہ عبادات کا کوئی پہلو ہے، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے صحیح بخاری میں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام غسل کر کے فارغ ہوئے، میں نے کپڑا دیا تو آپ نے نہیں لیا۔ ام المؤمنین کا کپڑا پیش کرنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معمولات میں تھا، انہوں نے جبھی پیش کیا، اور آپ کا نہ لینا یہ حرمت پہ دلالت نہیں کرتا۔ اگر پہلے معمولات میں تھا اور آج حکم تبدیل ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام اس کی توضیح فرماتے کہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ ویسے طبعی طور پر کبھی انسان چاہتا ہے، کبھی نہیں چاہتا، آپ نے نہیں لیا
تو لہٰذا اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، جائز ہے، مباح ہے، کوئی استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو کوئی شرعی حکم نہیں۔ جی نماز اثر قصر، نماز قصر کتنی مسافت پہ ادا کرنی چاہیے؟ دیکھیے ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھی، پوری پڑھی، سفر کی تیاری تھی، اپنے شہر میں پڑھی، پوری پڑھی، پھر آپ روانہ ہو پڑے، شہر کی حدود کو کراس کر گئے، عصر کے وقت ذوالحلیفہ پہنچ گئے، آپ نے وہاں قصر پڑھی۔ تو ایک تو اس چیز کو سامنے رکھیں، وہ شہر چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے شہر کی حدود میں قصر نہیں ہے، کیونکہ آپ تیاری کر چکے تھے سفر کی اور نماز کا وقت ہو گیا، تو اپنے شہر میں جو آپ نے پڑھی وہ بستی نمائی کیوں نہ ہو، آپ نے پوری پڑھی ہے۔ اس کے بعد باہر نکل کر آپ نے قصر کیے۔ اپنے شہر کی حدود کو چھوڑ کر مختلف احادیث اور آثار ملتے ہیں۔ صحیح مسلم میں موجود جو معروف حدیث ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ 3 میل یا 3 فرسخ پر نبی علیہ السلام نماز مکمل کیا کرتے تھے۔ اب اس میں بھی احتیاط کا تقاضا ہے کہ او یا کا لفظ ہے، تو جو چیز زیادہ ہے ہم اس کو لے لیں۔ وہ 3 فرسخ جو ہیں وہ 9 میل بنتے ہیں۔ 9 میل کے بعض لوگوں نے 15-16 کلومیٹر لکھے ہیں، بعض نے 21 کلومیٹر لکھے ہیں، بعض نے 19 کلومیٹر لکھے ہیں۔ وہ میل مختلف علاقوں میں کیا یا اس وقت میں کیا میل رائج تھا، ہمارے دور میں میل کتنے فاصلے کو کہا جاتا ہے، قصر اور کلومیٹر کتنے مسافت پہ بولا جاتا ہے، اس اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے جو اقوال ہیں 15, 16, 19 اور 21 کلومیٹر کے آئے، 3 فرسخ یعنی 9 میل کے لیے۔ تو یہ اپنے شہر کی حدود کو چھوڑ کر جب اتنا دور نکل جائیں تو آپ کے لیے قصر جائز ہو جاتا ہے۔ قصر واجب نہیں ہے، اس بات کو بھی سامنے رکھیں، قصر جائز ہو جاتا ہے۔ قصر نہیں سوال نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے 19 دن کا سفر کیا، قصر کرتے تھے، اور اتنی حدیثیں اور بھی ہیں، 15 دن کا سفر کیا، قصر کرتے تھے، 10 دن کا سفر کیا، قصر کرتے تھے۔ لیکن سیدنا ابن عباس کی یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے 19 دن کا سفر کیا، قصر کرتے تھے۔ آپ کے بعد آگے جو وضاحت ہے اس قول کو جو راجح کرتی ہے جو بات وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد ہم جب بھی 19 دن کے سفر سے نکلتے تھے، ارادہ سفر سے، قصر کرتے تھے، اور جب اس سے زیادہ کا ارادہ ہوتا تو اتممنا، پھر شروع سے ہی مکمل کرتے تھے۔ تو لہٰذا کسی ایک جگہ پر 19 دن کے ارادے سے جانا ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں، کسی ایک جگہ پر 19 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہو تو شروع سے ہی مکمل کریں گے۔ سفر آپ کا 2 مہینے ہے، لیکن اس طرح ہے 10 دن آپ نے کہیں گزارے، 5 دن کہیں گزارے، 2 دن کہیں گزارے، تو وہ 2 مہینے بھی قصر میں شمار کیے جائیں گے۔ جی بالکل۔ کثرت سے بلیک لباس پہننا کیسے ہے؟ ماشاءاللہ بلیک لباس بھی پہنا ہوا ہے، اور سوال کیا ہے کثرت سے بلیک لباس پہننا کیسا ہے؟ کوئی واضح حرمت کی دلیل صحیح احادیث میں تو موجود نہیں ہے۔ پسندیدہ لباس نبی علیہ السلام کا سفید ہے، باقی اس کے علاوہ جن لباسوں سے روکا گیا ہے، ریشمی لباس سے روکا گیا ہے، اور ایسے لباس سے روکا گیا ہے جس میں خواتین کے لباس کے ساتھ مشابہت ہوتی ہو۔ باقی کچھ اقوال ملتے ہیں کہ کالا رنگ جو ہے، کالا لباس جو ہے، یہ جہنمی لباس کی علامات ہیں، نشانات ہیں، آثار و اقوال ملتے ہیں، مختلف کوئی مستند احادیث اس طرح کی نہیں ملتی۔ تو کالے رنگ کو بکثرت پسندیدہ سمجھ کر پہنا تو غلط ہے، کیونکہ پسندیدہ رنگ تو یہ نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام کا پسندیدہ رنگ تو سفید ہے، لیکن ویسے اس کی حرمت پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک مخصوص طبقے نے کالا لباس سوگ کی علامت قرار دیا ہے، کالا لباس سوگ کی علامت قرار دیا ہے، اور وہ کچھ مخصوص دنوں میں کہ جب وہ سوگ میں ہوتے ہیں اپنے خیال سے تو کالا لباس پہنتے ہیں، اس کی مشابہت سے بچا جائے، بالخصوص ایسے اوقات میں کہ جب وہ اپنے آپ کو سوگ میں تصور کر کے کالے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، اور اظہار ان کا یہ غلط اور باطل نظریہ ہوتا ہے کہ یہ سوگ کا لباس ہے، اس بات کا اظہار جب مقصود ہوتا ہے تو اس وقت اجتناب کیا جائے اور ان کی مشابہت سے بچا جائے۔ اس حوالے سے ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے ہے، ٹیکس ہے اس کی کیا حیثیت ہے شریعت کے اندر، اور عموماً لوگ جو ہے ٹیکس کو مکمل شو نہیں کرتے ہیں، تو کیا جو شو نہیں کرتے ہیں وہ زمرے میں آتے ہیں چھوٹ کے؟ اگر وہ چھوٹ کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، اگر وہ تو اس کو کیا کس طرح مینیج کریں گے؟ یہ ذرا مجھے سمجھائیں، تو خاص کر یہ سیل ٹیکس جو ہے۔ سوال تو طویل ترین ہے، کافی بحث کا محتاج ہے، بہرحال ہمارے پاس مقررہ وقت میں سے بہت ہی کم 1 منٹ رہ گیا ہے، تو مختصراً یہ کہ اسلامی نظام حکومت میں زکوٰۃ کی وصولی ہے، عشر کی وصولی ہے، مال غنیمت، خمس، دیگر صدقات، عطیات بیت المال میں جمع کرانے ہیں، جزیہ جس کو ٹیکس کے طور پر عموماً لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا کہ ان سے زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی کہ وہ ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، ہماری سڑکیں، ہمارے سہولیات جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو ان سے جزیے کی رقم وصول کی جاتی تھی۔ یہ اسلامی ادوار میں تو جو ہمیں مثال ملتی ہے وہ اس چیز کی ملتی ہے۔ البتہ اس چیز کو بھی بنظر اجتہاد اور قیاس ثابت کیا جا سکتا ہے، جواز کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ حکومت وقت اگر کمزور ہو تو وہ عوام سے ملکی امور کو چلانے کے لیے مدد بھی لے سکتی ہے۔ اولاً مدد کا عنصر ہونا چاہیے، ثانیاً اگر عوام الناس اس طرف دھیان نہ برتے اور حکومتیں نہ چل پا رہی ہوں تو وہ پھر ہر ایک صاحب استطاعت اور آمدنی کو دیکھ کر اس پر کوئی رقم متعین بھی کر سکتی ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے کہ آگے ظالمانہ کارروائی نہ ہو، وہ انداز نہ ہو کہ جس سے عوام پریشان ہو جائے، ان کی استطاعت سے زیادہ معاملات نہ ہوں، جس طرح کہ اس کا تعین جو ہے وقت کے اہل علم، مجتہدین، دانشور وہ کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ زیادہ ہے، یہ کم ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے واقعی اس پر اس حدیث کا فٹ کیا جانا مناسب اور اولا لگتا ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے صاحب مکس، ٹیکس وصول کرنے والے کو ظالم قرار دیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیا ہے۔ نمبر 2، وہ حضرات کہ جو وصولیاں دینے والے ہیں، ٹیکس دینے والے ہیں، انہیں اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ حکمران ظالم ہوں گے، ان کے مال ناجائز طریقے سے غصب کریں گے، ان کی پیٹھوں پہ ناجائز کوڑے ماریں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے اگر ہم وہ دور پا لیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے، تمہیں وہ سہولیات نہیں دیں گے، لیکن تم ان کے حقوق ادا کرتے رہنا کہ تم اور وہ برابر نہ ہو جاؤ۔ آج اگر ہم جھوٹ بول کر، تو جھوٹ ہے نا، جھوٹ کے جواز کا فتویٰ تو آپ کو کوئی نہیں دے گا،
کہ جھوٹ بول کر آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ البتہ یہ سوچ رکھتے ہوئے ادا کریں کہ اللہ کے ہاں ہمیں اس کا صلہ ملے گا، ہم مظلوم ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ناجائز ہماری محنتیں، ہماری کاوشیں ناجائز طریقے سے ہم سے وصول کی جا رہی ہیں ظلماً، تو اس کا اللہ یقیناً اجر عطا فرمائے گا، اور ایسا کرنے والوں کی یقیناً گرفت ہوگی۔ ایسے حالات میں کہ جب جی چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہوں ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہماری محنت پسینے کی کمائیاں اس طرح غصب کر کے استعمال کیسے ہوتی ہیں، جب یہ پتہ ہو تو جی تو یہ چاہتا ہے کہ بالکل ہم بھی باغی بن جائیں، بالکل کھلے عام انکار کر دیں، تاہم تحمل اور صبر کا اسلام حکم دیتا ہے، برداشت والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔